انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دل کے ٹکڑے کبھی جوڑ ہی نہیں پائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ بالآخر زندگی کی تھکن، ٹوٹا دل اور بکھری روح لے کر اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ سکون کی آس لگا لیتا ہے، اس دنیا سے محبت کی امید کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے، کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں بس اللہ سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے اس کا سکون بھی وہی رکھا ہے۔ اللہ کی یاد میں زندگی کے اس سفر کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ جسے اپنی لو لگا دے تو ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے، اور یہ سفر بھی، زندگی کا سفر بھی۔ اللہ کی محبت ہی بس محبت کہلانے کے لائق ہے۔ آپ اگر کسی انسان کے چھوڑ جانے یا دھوکہ دے جانے کی وجہ سے خود کو اذیت دے رہے ہیں تو آپ بہت غلط کر رہے ہیں۔ آپ کسی کے انتظار میں ہیں جو آپ کو دھوکہ دے کر اپنی زندگی میں خوش ہے، اس کا انتظار ہے آپ کو۔ اس نے آنا ہوتا تو جاتا ہی کیوں؟ اور اگر آ بھی جائے گا تو کیا وہ پھر دھوکہ دے گا؟ انسان کبھی بھی سکون نہیں دے سکتا، سکون دینا انسان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ سکون، راحت بس وہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ آپ سے آپ کا رب اتنی محبت کرتا ہے جس کا کوئی شمار ہی نہیں، اور آپ ایک ناقدر انسان کے لیے خود کو بے مول کیے بیٹھے ہیں۔ اس رب کی محبت آپ کو اس اذیت میں رہنے نہیں دے گی، مگر آپ کو خود بھی کوشش کرنی ہوگی۔ اپنی زندگی پر غور کریں، کیا آپ کے رب نے ہر بار آپ کو مسائل سے نہیں نکالا؟ آپ کی لاکھ نافرمانیوں کے بعد بھی اس نے آپ سے منہ نہیں موڑا۔ وہ آج بھی آپ کی توبہ کے انتظار میں ہے، آپ کے پلٹ آنے کے انتظار میں ہے۔ تو پھر جائیں اس رب کی محبت کی طرف، اور انسانوں کی محبت کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، کیونکہ رب کی محبت کے آگے انسانوں کی محبت کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ مصیبت پڑتے ہی فوراً دائیں بائیں نہیں بھاگتے، ایک کو کال، دوسرے کو میسج، تیسرے شخص سے فریاد، چوتھے کی منت نہیں کرتے۔ انسانوں کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ انسانوں سے مدد ضرور مانگیں، لیکن پہلی مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ جب بھی مصیبت پڑے، پہلے وضو، پھر وہ نفل نماز، پھر دعا، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ انسانوں سے کانٹیکٹس، پیسہ، کوشش، یہ سب بعد میں آئے گا، پہلے رب آتا ہے۔ ہماری گنتی الٹی چلتی ہے، ہم پہلے انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ امید دلا دیں تو ہم سکون میں آ جاتے ہیں، وہ امید نہ دلائیں تو ہم مزید انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں، اور اگر کچھ نہ بنے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور پھر انسانوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ اور اب جس نے آسمان اور زمین جیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں، وہ آپ کا چھوٹا سا کام نہیں کروا سکتا کیا؟ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ آپ کی دعائیں کب، کہاں، کیسے پوری ہوں گی آپ نہیں جانتے، نہ جان سکتے ہیں۔ آپ کو کامیابی کس مقام پر نصیب ہوگی آپ کو نہیں پتا، مگر ایک بات جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رب دعائیں ضرور سنتا ہے۔ جو بھی دیر ہو رہی ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، وہ آپ کے دل کے ہر خیال سے بھی واقف ہے، وہ بہت محبت کرنے والا رب ہے، وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں، دعا آپ کا نصیب بدل سکتی ہے۔ آپ کے نزدیک جو بھی کام اب ناممکن ہے وہ سب ممکن ہے، وہ سب ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ ایک دن اس آسمان پر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ستارہ چمکے گا، آپ تک آپ کی خواہش پہنچا دی جائے گی، آپ کا دل جو آج خالی ہے وہ بھر دیا جائے گا، آپ کی زندگی کا اندھیرا نور سے دور کر دیا جائے گا۔ مایوسی انسانی کیفیت ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس مایوسی کو خود پر غالب نہ ہونے دیں، اپنے رب کی محبت پر کامل یقین رکھیں۔ جب آپ کا دل اس کی محبت سے بھر جائے گا
تب آپ کی ہر بے چینی دور ہو جائے گی۔ اس سے محبت کریں کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ پھر اللہ کے بعد انسان کی سب سے پہلی محبت اس کے والدین ہے۔ والدین تو وہ ہیں جنہیں پیار سے دیکھنا بھی عبادت ہے، اور باپ تو جنت کی کنجی ہوتے ہیں۔ باپ کی تو ہر چیز ہی مقدس ہوتی ہے۔ ان کی قمیص سے آتی خوشبو، ان کا گھر میں داخل ہوتے ہی ان کا جوتا بیٹیوں کو تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ اولاد اس باپ کے رزق کے حلال کے لیے بہائے گئے ایک قطرے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ ایک باپ کی ہی اولاد سے محبت ہوتی ہے کہ ہمیشہ باپ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے زیادہ ترقی حاصل کرے۔ ماں کی اولاد کے لیے محبت ظاہر ہوتی ہے، مگر ایک باپ کی محبت بھی ماں سے کم نہیں ہوا کرتی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک باپ اولاد کے لیے محبت کو اس طرح ظاہر نہیں کر پاتا جیسے اس کے دل میں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ باپ سروں کے تاج ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہا کریں، میرے پیارے اللہ، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے۔ میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ میرے اللہ، میں بہت کمزور ہوں، مجھے تھام کر رکھیں، کبھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے گا۔ یا اللہ، میرے پاس تو آپ کے سوا کچھ نہیں ہے، آپ ہی میرا کل اثاثہ ہیں، میری زندگی کا حاصل ہے۔ میں آپ کو کیسے کھو سکتا ہوں؟ آپ کو کھو کر بچتا ہی کیا ہے میرے پاس؟ اللہ، آپ کا ساتھ میری زندگی ہے، کیسے زندہ رہ سکتا ہوں آپ سے دور رہ کر بھی؟ کبھی بھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے۔ آخری سانس تک میرے رب آپ کا ساتھ، آپ کی محبت چاہتا ہوں۔ آپ کی عطاعت میں زندگی ہے، بس آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آپ کی پہچان سے زندگی ہے، جس نے آپ کو پایا اسے سب مل گیا، جس نے آپ کو کھویا اس نے کچھ نہیں پایا۔ مجھے دنیا کی نہیں پرواہ، بس ایک تیرا ہو کر اور کچھ نہیں چاہتا۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم اصلیت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے، وہ رحمان ہے، اسے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اسے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، بس یہ الفاظ ہوتے ہیں، مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا۔ نزعت أسرار قلبي